صاحبان کی مانند ہے جس کے نیچے حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے اور ماضی بھی ہے۔ وقت ہر حالات اور واقعات کا چشمدید گواہ بھی ہے۔ وقت کے دامن میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، آنسو بھی ہیں اور کہکے بھی۔ وقت تضاد اور حادثات سے لبریز بھی ہے۔ وقت کی آنکھ نے قوم نوح علیہ السلام کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا۔ وقت کی آنکھ نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ وقت کی آنکھ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم سے نکلتے ہوئے اور فرعون کو بحر کلزم میں ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا۔ وقت کی آنکھ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار اور نمرود کو ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ وقت کی آنکھ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بکتے ہوئے اور بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ وقت کی آنکھ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلتے ہوئے اور فاتح مکہ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر وقت کی اہمیت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں۔ والفجر وليال عشر والعصر والصبح اذا تنفس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ یہ دن اور رات کی قسمیں، صبح اور عصر کی قسمیں، سورج اور چاند کی قسمیں، زمین اور آسمان کی قسمیں۔ تو جن جن سیاروں اور زاویوں سے وقت بنتا ہے ان کی قسم اٹھا کر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وقت ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ٹائم از پاور۔ وقت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ کائنات کے ڈیزائن پر غور کریں تو آپ کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ کوئی بھی چیز بے ترتیب نہیں ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، دن اور رات اپنے اپنے وقتوں پر بن رہے ہیں۔ موسم بہار، موسم خزاں، سبزیاں اور پھل سب اپنے اپنے وقتوں میں مقید ہیں۔ حتیٰ کہ زندگی اور موت بھی وقت کی پابند ہے۔ وقت آنے سے پہلے مستقبل تھا، آیا تو حال، چلا گیا تو ماضی ہو گیا۔ آسان زبان میں مستقبل خیال ہے، ماضی خیال ہے اور حال حقیقت۔ حقیقت میں حال ہی انسان کی زندگی ہے۔ جس کا حال اچھا اس کا مستقبل اچھا، جس کا حال بدحال وہ کسی مستقبل کے خوشحال ہونے کا کیسے تصور کر سکتا ہے؟ کیونکہ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو پوری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ خیال کی اصلاح کے لیے ہمیں اپنے ہر لمحے کا محاسبہ کرنا پڑے گا، جسے قرآن کریم نے بڑے شاندار انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آسمان کیا ہے۔ حال بظاہر ایک نقطہ ہے، ایک لمحہ ہے، لامحدود مستقبل اور لامحدود ماضی کا سنگم، لیکن یہ نقطہ دراصل ایک نقطہ ہے۔ حال پھیل جائے تو صدیوں پر محیط ہو جائے۔ یہ لمحہ حال اپنا راز عیاں کرے تو یہی ازل ہے، یہی ابد ہے، یہی ہمارے فکر و عمل کی آخری حد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا آج کا دن گزشتہ کل کے دن سے بہتر نہیں وہ ہلاک ہو گیا۔ مگر افسوس، ایک دن تو بڑی دور کی بات ہے۔ جس سٹیج اور لیول پر ہم 2020 میں کھڑے تھے، اسی سٹیج اور لیول پر ہم نے 2021 کا استقبال کیا۔ وہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، وہی شیطان، وہی شیطانی کام، وہی نائٹ کلب، وہی ڈانسنگ کلب، وہی مے خانے، وہی شراب، وہی شباب۔ ہمارا فردہ، ہمارا ماضی، ہمارے حال کی کرشمہ سازی ہے۔ جس کا آج خوبصورت، اس کا ماضی بھی خوبصورت، اس کا مستقبل بھی خوبصورت۔ جس کا آج پراگندہ، اس کا ماضی بھی پراگندہ اور اس کا مستقبل بھی پراگندہ۔ حال کی اصلاح کیا ہے؟ ماضی پر صدقے دل سے استغفار، خوشگوار مستقبل کا انتظار، صبر و یقین کے ساتھ اس کی رحمتوں کی وسعتوں کے سامنے، اس کی لامحدود عطا کے سامنے اپنی خطا، اپنی کم مائگی اور اپنی بے مائگی کو سرنگو کر دینا، اس کے انصاف سے ڈرنا، اس کے فضل کا آسرا مانگنا، یعنی اپنے ایمال پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کے فضل پر بھروسہ کرنا۔ تاریک راتوں کو سورج کی تابناکی عطا کرنے والے، زمین و آسمان کے لشکروں کے مالک ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں۔ مستقبل کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی حال کے حوالے سے نہیں آتا، اپنا حوالہ خود ہے۔ وہ جیسے چاہے آئے، غریبوں کے لیے دولت لائے، گناہگاروں کے لیے مغفرت لائے،
عزت والوں کے لیے ذلت لائے، وہ وسوسے کو یقین اور یقین کو وسوسوں میں بدل دے، جو اس کی مرضی ہے۔ مستقبل کی مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ مستقبل پر امید رکھو، کیونکہ مستقبل رحمت کا نام ہے اور رحمت ہمیشہ ہونے والی ہوتی ہے، بشرطے کہ ماضی کے گناہ چھوڑ دیے جائیں، ماضی سے سیکھا جائے، ماضی میں زندہ نہ رہا جائے۔ دراصل انسان کی سب قدرتیں توفیق الہی کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ وہ جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے بنا دے۔ وہ چاہے تو یتیم کو پکمبر بنا دے، وہ چاہے تو شاہوں کو در بدر کر دے، وہ چاہے تو مکڑی کے کمزور جالے سے قوی دلیل پیدا کر دے، وہ چاہے تو مقرب کو مطوب کر دے، وہ چاہے تو عاصی کو بخش دے، وہ چاہے تو کیا سے کیا کر دے، وہ غافل کو راز آشنا کر دے، وہ جاگنے والے کو محروم کر دے اور سونے والے کو سرفراز کر دے۔ یہ سب اس کے اپنے کام ہیں۔ حال اسی کا، مستقبل اسی کا، ماضی اسی کا، انسان اسی کا اور انسان کا بنایا ہوا دل بھی اسی کا۔ وہ جس دل کو چاہے مہر مراز کر دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ ہم ماضی، حال اور مستقبل کے زمانوں میں مقید ہیں۔ اس کے ہاں ایک ہی زمانہ ہے، وہ ہمیشہ ایک حال ہے۔ اس کے جلوے بدلتے ہیں، اس کی ذات نہیں بدلتی۔ اس نے جس پر فضل کیا وہ بھی قائم کر دیا گیا، اس کا حال بھی ماضی اور مستقبل سے واصل ہو کر ایک زمانہ ہو گیا۔ ہر زمانہ، ہر دور، ایک دور، ایک زندگی، ایک اکائی، ایک وحدت، ایک جمعیت۔ اس بات کا کوئی فارمولہ نہیں۔ لمحے میں صدیاں دیکھنے والے ذرے میں صحرا اور قطرے میں کلزم دیکھتے ہیں۔ دل ہر قطرہ ہے ساز، آنا البحر، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا۔ ایک بار دل سے تسلیم کر لیا جائے تو پردہ اٹھ جاتا ہے، حجاب اٹھ جاتا ہے۔ حال، مستقبل اور ماضی ایک شے کے نام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ شے ہے امر الہی۔ امر الہی کو توفیق الہی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ